اسد رضا پاشا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ پاشا صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ پاشا صاحب بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے احتساب عدالت کا، 14 سال کی قید ہے اور 10 سال کی نااہلی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ ہلو جی پاشا صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی آواز آ رہی ہے، بولے۔ جی پاشا صاحب یہ احتساب عدالت کا فیصلہ سامنے آیا ہے، 14 سال قید سنائی گئی ہے، 10 سال کی نااہلی بھی ہے، اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ نااہلی 10 سال تو نیب کی لاز میں موجود ہے، اور اسی لیے نیب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں تو 5 سال کی نااہلی ہے، لیکن نیب کے جو لاز ہیں ان میں نااہلی کی مدت 10 سال ہے، اور وہ پٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے، اس میں عدالت نے ان کو ابھی تک نہیں کہا۔ بہرحال ٹرائل کورٹ نے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد فیصلہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اگر یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر تھا، اور یہی کام اگر کرنا تھا تو تمام تر مواقع دے کے اور اچھے طریقے سے سن کے، تاکہ کوئی ایسا اعتراض جو ہے وہ نہ ہو سکے ان کو، لیکن بہرحال انہوں نے سزا دے دیا۔ اب الٹیمیٹلی یہی ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرنی پڑے گی، اور چونکہ یہ سینٹینس شارٹ سینٹینس میں نہیں آتی تو اس کی سسپینشن کے لیے بھی ان کو آئی تھنک کافی ویٹ کرنا پڑے گا، چونکہ ان کی اپیل کی ریگولر فکسیشن جو ہوگی اپنی ٹرن پہ ہوگی، اور وہ مے بی کہ سال 2 سال یا 3 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا پاشا صاحب یہ کہیے گا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء کی ٹیم ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ 2 بار رجوع کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور پھر اس فیصلے کو ریویو کے لیے دوبارہ احتساب عدالت ریفر کیا گیا تھا، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکٹ اس فیصلے کو کالعدم کر سکتی ہے اور کوئی فردر فیصلہ دے سکتی ہے، یا دوبارہ یہ جو بال ہے یہ احتساب عدالت کی کورٹ میں آئے گی؟ نہیں، جو پہلے 2 دفعہ واپس آئے تھے وہ سائفر کا کیس تھا، اور اس میں بھی وہ ٹرائل ابھی پینڈنگ تھا، وہ ٹرائل چل رہا تھا۔ اب صورتحال آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے کہ اس میں ایک ججمنٹ آ گئی ہے، اور ججمنٹ میں کنوکشن ہوئی ہے، تو اس طرح انٹرفیئرنس کورٹ نہیں کر سکتی۔ البتہ ان کو ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ، میرا خیال ہے نیب لاز میں 7 days ہیں، اسی کے اندر ان کو اپیل فائل کرنا پڑے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے ساتھ وہ سسپینشن کی اپلیکیشن دیں گے، سسپینشن آف سینٹینس کی، لیکن 14 سال سزا بہت زیادہ ہے، شاید فوری طور پہ سزا سسپینڈ نہ ہو سکے انٹل اینڈ انلیس ججمنٹ میں ایسی کوئی لکونز نہ ہو، کوئی تضاد نہ ہو، کوئی ایرر نہ ہو، اس وقت تک وہ انٹرٹین نہیں کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس معاملے میں کافی وہ برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 14 سال سزا وہ کم سزا نہیں ہے، بہت زیادہ سزا ہے، شارٹ سینٹینس میں فال نہیں کرتی۔ حسن صاحب یہاں پر یہ بھی بتائے گا، بارہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل بھی جلدی میں فیصلہ سنایا گیا، آج بھی آپ کو کیا جلدی ہے؟ تو یہ جلدی کا جو فیکٹر بیچ میں آ رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اب میں چونکہ اس کیس کو میں نے سائفر والے کیس کو تو فالو اپ کر رہا تھا، لیکن اس کیس کو میں نے نہیں دیکھا کہ کیا اس اتنا رائپ ہو گیا تھا اور فائنل آرگومنٹس ہو گئے تھے کہ کورٹ نے جو ہے وہ یہ ججمنٹ اناؤنس کر دی۔ یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانونی تقاضے سارے پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے، ایویڈنس ساری ریکارڈ ہوئی ہے، ڈیفینس کا موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا۔ اس پہ میں اب قبل از وقت ہے کوئی رائے دوں جب تک میں فیصلہ دیکھ نہ لوں۔ اچھا پاشا صاحب یہی پوائنٹ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء ٹیم ہے وہ بارہا یہی موقف بنا رہے ہیں کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا اور ہمیں دلائل کے لیے جو ریکوائرڈ وقت ہے وہ نہیں مل رہا، اور اس سے پہلے بھی مہلت ہی کی استدعا کی گئی تھی جس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ آپ سے سوال ہے کہ بالعموم کیا پریکٹس ہے عدالتی کارروائیوں کی؟ کیا عام طور پر جب مہلت مانگی جاتی ہے تو مل جاتی ہے یا پھر اسی طرح فیصلہ دے دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ٹرائل کورٹس عموماً مہلت دے دیتی ہیں، اور 1 یا 2 دفعہ لازمی مہلت دے دیتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے رکھتے ہوئے، اور اس کے لیے ان کو ملزم کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں شہادت پیش کرے، اور اپنی صفائی میں اگر کوئی بھی اپنی سٹیٹمنٹ کرانا چاہتا ہے آن اوتھ، یا کوئی اور گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب اس میں چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے اس کو فالو نہیں کیا، اس کیس کو کوئی پڑھا نہیں ہے، ابھی ججمنٹ سامنے آئے گی تو پھر بہتر طریقے سے میں اس پہ کمنٹ کر سکوں گا۔ بہرحال
اجلت دکھائی ضرور دے رہی ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانونی تقاضے سارے پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ تو پاشا صاحب، اگر اس وقت لیگل ٹیم فوری طور پر اپیل دائر کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو عام طور پر کتنے وقت میں یہ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اپیل تو کرنا ان کا حق ہے اور اپیل یہ کریں گے بھی، لیکن پرابلم یہ ہوگی کہ 14 سال سزا جو ہے وہ شارٹ سینٹینس میں نہیں آتی، یہ اس کی سزا جو ہے وہ پریکٹیکل آز میں فال کرتی ہے، تو اس کو فوری طور پہ اپیل تو ایڈمٹ تو ہو جائے گی فار ریگولر ہیئرنگ، لیکن اس کی جو اسکروٹنی ہے، جو ڈیٹیل سے آرگومنٹس ہونے ہیں، اس کے لیے سالہ سال ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ باقی کیسز کو مد نظر رکھ کے جو سیریل وائز ہوتے ہیں وہ ان کو لگاتے ہیں، فکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو توشہ خانہ والا پہلا کیس تھا جس میں 3 سال سزا ہوئی تھی، اس کو بھی 4-5 مہینے ہو گیا ابھی فیصلہ ہوئے، اور ابھی تک وہ اپیل بھی فکس نہیں ہوئی فار ریگولر ہیئرنگ۔ تو یہ تو ابھی آج فیصلہ ہوا ہے، اگر اس کو کل پرسوں یا اگلے 7 دن کے اندر اندر یہ فائل کرتے ہیں تو ان کو تو شاید ریگولر ہیئرنگ کے لیے 2-3 سال ویٹ کرنا پڑے گا کم از کم، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو روسٹر ہوتا ہے اور جس طریقے سے کیسز کی اور اپیل کی جو ہے فکسیشن ہوتی ہے۔ تو اب دوسری بات رہ گئی سسپینشن آف سینٹینس کی، تو وہ جب اپیل فائل ہوگی اس کے ساتھ سسپینشن آف سینٹینس کی بھی پٹیشن فائل ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا 14 سال کیونکہ زیادہ سزا ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو فوری سماعت لگائے گی، یہ دیکھنا پڑے گا۔ سسپینشن آف سماعت کا تو آپ نے ذکر کیا ہے، مطلب سزا کا، کیا کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جس سے سزا میں کمی ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا ہے تو 14 سال ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے، تو کوئی ایسے فیکٹرز آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ہوتے ہیں، جب تک وہ اپیل ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہوگی اور اس پہ ایویڈنس نہیں پڑی جائے گی، اور ان کی وکلاء صاحبان اور پروسیکیوشن کے وکلاء جب تک آرگومنٹس نہیں کریں گے، اس وقت تک کورٹ اپنے طور پہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ویٹ کرنا پڑے گا ان کی ٹرن کا کہ کب وہ فکس ہوتا ہے کیس ریگولر ہیئرنگ کے لیے۔ 342 کا بیان جمع کروایا ہے جس پر عمران خان نے کہا میں نے بیان تیار کر لیا ہے، اپنے وکلاء کے آنے پر جمع کرواؤں گا، اس کے بعد وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے۔ اس پر مزید روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں یہ کل بھی اسی طرح ہوا تھا۔ 342 کا جو بیان ہے یا سوال نامہ ہے وہ جب دیا گیا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں خود اس کا جواب لکھواؤں گا، اور پھر انہوں نے خود ہی اس کا جواب لکھوایا تھا۔ آج بھی انہوں نے خود ہی اس کا جواب جو ہے وہ لکھوایا ہے، اور اس کا جو 342 کا بیان ہے یا سوال نامہ ہے وہ جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کو ہی دیا گیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ میں خود اس کا جو ہے وہ سوال نامہ خود بیان اس کا تیار کراؤں گا۔